السلام علیکم، ویری گڈ ایوننگ ٹو آل آف یو۔ ڈان نیوز پر ان فوکس کے ساتھ میں ہوں نادیہ نقی۔ گزشتہ رات جب عمران خان صاحب نے یہ اعلان کر دیا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی وہ جمعے کو تحلیل کر دیں گے، آج ان کا بھی مشاورتی اجلاس ہے جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی وہ تاریخ ہوگی۔ اب تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ بدھ یا جمعرات کے روز قومی اسمبلی کے استعفوں سے متعلق جو ہے وہ جا کر کے اور اسپیکر کے سامنے استعفے دیے جائیں گے، کیونکہ وہ ایسا اعلان کل کر چکے تھے، بس ایک تاریخ تھی جس پر کام کرنا ہے۔ دوسری جانب حکومتوں کی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے، خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نون، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مشاورتی اجلاس بھی کر رہے ہیں جس کا دائرہ کار بھی بڑھایا جا رہا ہے، جس میں ظاہر ہے کہ جو ان کے کولیشن پارٹنرز ہیں ان سے بھی گفتگو ہوگی، میاں نواز شریف صاحب سے بھی رابطہ کیا گیا ہے اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا موجودہ حکومت جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ کے لیے پہلے جائے گی، عدم اعتماد کے لیے جائے گی، یا پھر پنجاب اسمبلی کی الیکشنز کے لیے جائے گی، یا پھر الٹیمیٹلی عام انتخابات کے لیے چلی جائے گی۔ یہ وہ تمام فیصلے ہیں جو ان 6 دنوں کے اندر جب تک اس تاریخ تک نہیں پہنچتے جس کا کہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے۔ لیکن ایک اور بات جو ڈیولپمنٹ اس میں سامنے آئی، جس میں چودھری پرویز الہی صاحب نے آج ایک نجی چینل کو انٹرویو میں یہ بتایا ہے کہ جنرل باجوہ پر جو تنقید کی گئی اس کے حوالے سے اگر دوبارہ ایسا ہوا تو پھر وہ کھل کر پہ سامنے آئیں گے، یعنی کہ وہ کسی صورت بھی جنرل باجوہ کے خلاف کسی طور تنقید برداشت نہیں کریں گے۔ دوسری جانب اسی نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی جو معاملات ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ طے کیے جا رہے ہیں، جس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بھی معاملات ہیں۔ یہ تو ہم نے کل ہی آپ کو بتایا تھا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات کی جاری ہے۔ یعنی عمران خان صاحب نے اگر دیکھا جائے تو ایک مرتبہ پھر جس طرح سے انہوں نے 29 نومبر کو اعلان کیا تھا کہ وہ خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی تحلیل کر دیں گے، کل انہوں نے دونوں وزرائے اعلیٰ کے ہمراہ اعلان تو کر دیا ہے، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ معاملات مکمل طور پر جنہیں لاک کہتے ہیں وہ ابھی نہیں ہیں۔ کیا وہ معاملات لاک ہو جائیں گے؟ کیا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ چودھری پرویز الہی کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کرے گی؟ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اگلے 5 سے 6 دنوں کے اندر سامنے نظر آئیں گے۔ آج 2 ہی اہم سوالات ہیں کہ حکومت پنجاب میں عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی، اعتماد کا ووٹ لیا جائے گا، یا پھر الیکشنز کی طرف جایا جائے گا، اور کیا عمران خان صاحب نے جس طرح سے اعلان کیا ہے یہ ان کا ایک جسے کہتے ہیں آخری حربہ ہے کسی صورت بھی اپنے اس پریشر کو ایگزرٹ کرنے کا جس سے موجودہ حکومت جو ہے وہ انتخابات کی تاریخ دے دے اور انتخابات ارلی کرا دے، یا پھر اس میں بھی بہت ساری ایسی رکاوٹیں ہیں جن کو عبور کرنا اتنا آسان نہیں۔ اپنے محترم مہمان کا تعارف کراتی چلوں، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں قومی اسمبلی کے میں شیخ روہیل اصغر صاحب۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ شیخ صاحب یہ فرمائیے گا، پارٹی میں اس وقت جو ایک جنرل رائے ہوتی ہے یا عمومی اوپینین ہم جیسے کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اعتماد کا ووٹ لیا جائے، عدم اعتماد کی طرف جایا جائے، یا پھر پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے کی صورت میں الیکشنز ہی کرا دیے جائیں؟ دیکھیے، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ سے میری رائے پوچھی۔ اب یہ میری رائے ہوگی، میں پارٹی کی رائے تو دے نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ تو اپنا ایک جو ہمارے قائدین ہیں ان کا فیصلہ ہوگا، اور وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ تو بیٹھ کے اب طے کریں گے، لیکن یہ میری رائے ہوگی جس میں بھی ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھا، آپ نے ایک تماشا لگا تھا کل ہی میرے خیال میں، تو اس میں ایک تاریخ دے دی گئی کہ جناب فلانے دن ہم توڑ دیں گے۔ دونوں ساتھ تیرے بیٹھے ہوئے تھے، ان دونوں کو کہتا کہ ابھی توڑ دو، لکھ دو اور کام ختم کرو، اور اس کے بعد تاکہ الیکشن کمیشن اپنا کام جاری کر سکے۔ تو یہاں تو کوئی ایسی قدغن نہیں ہے کہ کہیں کانسٹیٹیوشن میں اس کی بات تو نہیں ہے کہ آپ اگر ایک اسمبلی اگر کام نہیں کر رہی ہے اور اس کے معاملات نہیں ٹھیک اور وہ ڈیزالو کر دی گئی ہے تو اس کے الیکشن کروا دیے جائیں گے۔ اچھا، اور دونوں اسمبلیوں کو الیکشن کروا دیے۔ میں اگر وہاں پہ فیصلہ ساز ہوتا تو یقین کیجئے میں ایک لمحہ نہ لگاتا، اس کو کہتا کہ بالکل کل نہ توڑو، تم آج ابھی اسی وقت توڑو تاکہ الیکشن کروائیں، اور اس کے بعد جتنی تم نے خرابیاں، خامیاں اور میرے خیال میں جو بربادی کی ہے اس کا جواب تو آپ کو دینا ہوگا۔ اب اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو میں آپ کو گزارش کر دوں، اتنا آسان نہیں ہے۔ اب یہ ہوگا کہ اس اسمبلی ٹوٹنے کے بعد ایک آپ کی یونینیمس ایک گورنمنٹ بنے گی جو انٹرم گورنمنٹ۔ بالکل صحیح ہے۔ اب وہ کیسا طریقہ، جو طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ اپوزیشن اور
لیڈر آف ہاؤس وہ بیٹھ کے طے کریں گے، اور اگر وہ طے نہیں ہوتا تو وہ معاملہ ریفر ہوگا الیکشن کمیشن کے ہاں۔ الیکشن کمیشن پر اپنی طرف سے ایک نیوٹرل جو غیر متنازع صحیح ہے، وہ غیر بالکل جانبدار کیئر ٹیکر سیٹ اپ لوگوں کی، فارم کرے گا، بالکل صحیح۔ لیکن شیخ صاحب ایک چیز میں قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی، آپ کہتے ہیں کہ آپ بھی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، کل سے میں یہ سن رہی ہوں کہ تاریخ پہ تاریخ کیوں لے رہے ہیں، فوری طور پر آپ نے ڈیزالو کرنا ہے اگر آپ نے کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ بھی تو مشاورت کے لیے ٹائم لے رہے ہیں نا، آپ بھی کہہ دیں ہاں جی ہم کرانے کو تیار ہیں الیکشن، اب کیا ضرورت ہے مشاورت کی، گیٹ ریڈی۔ نہیں کون سی الیکشن؟ دیکھیں میں آپ کو ایک گزارش کروں، آپ کیوں الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ یہ بات کر رہی ہیں قومی اسمبلی کے الیکشنز کی، تو کیا آپ اس ملک کو اور زیادہ اس کے ہاتھ میں دے کے برباد کرنے کی رکھتے ہیں کہ آپ کے پہلے اگر دیکھیں نا، اگر اس کے 4 سالہ 4.5 سالہ دور میں اگر کوئی اچھائی کی طرف راستہ ہوتا تو پھر اگر آپ ایسی بات کرتے تو شاید آپ پہ انگلی اٹھتی، کویسچن مارک آتا کہ آپ شاید کوئی ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہے یا پاکستان کے عوام کے خلاف ہے۔ ابھی تو آپ اس کی ہوئی خرابیاں جو ہیں ان کا آپ صفایا کرنے ہیں، آپ اس پروسیس میں ہیں، اور اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اگر 4 سال ایک بربادی کی ہے اور آپ 4 مہینے میں یا 6 مہینے میں 8 مہینے آپ اس کو ٹھیک کر دیں گے۔ ابھی تو اس کے خد و خال ٹھیک ہونے ہوں گے، پھر اس کے بعد آپ اس راستے پہ آئیں گے جس راستے پہ پاکستان چل کے اگر ترقی کرے گا۔ اب اس کے لیے آپ کو وقت تو چاہیے، اور کہیں بھی آپ کے کانسٹیٹیوشن میں ایسا نہیں ہے کہ آپ صوبے کی اسمبلی توڑ دیں اور آپ کہیں جی آپ اس کو قومی اسمبلی بھی توڑ دیں۔ آپ کیوں توڑیں بھائی؟ تیرے کہنے میں کیوں کر دیں؟ کیوں کریں؟ لیکن وہ استعفیٰ تو دینے کے لیے آپ تیار ہیں نا، سامنے جا کر دیں گے، استعفے کی تصدیق کر دیں گے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا قومی اسمبلی میں بائی الیکشنز ہوں گے؟ نہیں، وہ بائی الیکشن ہوں گے نا، آگے نہیں آپ نے دیکھا 9 ہوئے تو بائی الیکشن ہوئے نا۔ اس میں نے کہا کانسٹیٹیوشن آپ کو کہیں بھی اس معاملے پہ نہیں روکتا، وہ آپ کرواتے جائیں گے، اور اس کے لیے آپ 3 مہینے کے اندر اندر وہ آپ الیکشن کروائیں گے، بائی الیکشن کروائیں گے، اور بائی الیکشن کرنے کے بعد آپ دوبارہ لوگ چناؤ کر کے اندر آ جائیں گے۔ اور اس میں ایک اور چیز آپ کو میں بتا دوں کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جنرل الیکشنز جب ہوتے ہیں، جب 2023 میں ہوتے ہیں، تو کیا لوگ اس بات کو سمجھ لیں گے کہ اس شخص نے، جس شخص نے بربادی کی ہے، تباہی کی ہے، وہ کرے گا؟ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ صوبہ، اب دیکھیں میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات بتاتا ہوں، آج پچھلے کافی دنوں سے، بلکہ کافی دنوں سے نہیں، میرا مہینوں سے، یہ بندہ آج کل پنجاب میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، بنی گالا نہیں جا رہا، ورنہ آگے کیا تھا، بنی گالا سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ اب کیوں نہیں جا رہا؟ اس لیے نہیں جا رہا کہ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا حساب تو دینا پڑے گا۔ اچھا، آپ جتنی آپ نے بدزبانی کی ہے فوج پاکستان پہ یا ان کے افسران پہ، اب اس کا تو حساب کرنا پڑے گا نا۔ جب پھر اس کے بعد کون سا ایسا شیخ صاحب اس سے زیادہ کیا رہ جاتا ہے جب انہوں نے قربان کرنے کو تیار، اب بتا بھی دیا کہ وہ تحلیل کر دیں گے، اگر چھپنا ہی مقصد ہوتا تو نہ کرتے نا، پھر وہ پنجاب اسمبلی تحلیل کر دیا نا، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم جمعے کو کر دیں گے تحلیل۔ کون سی قربان؟ نہیں کریں نا، میں تو کہتا ہوں کریں۔ کون سی قربانی کی بات کرتے ہیں؟ اس کو تباہ کرنے کے بعد اس کو آپ قربانی کہتی ہیں؟ کمال ہے۔ تو ایسا لگتا ہے تو کریں تو صحیح، پھر اس کے بعد سارے جواب دینے پڑیں گے آپ کو۔ اوکے ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف آتی ہوں نا، آپ ان کو چھوڑیں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ پنجاب اسمبلی کے الیکشنز کروائیں گے یا پھر عدم اعتماد کی تحریک کی طرف جائیں گے؟ نہیں، میں دیکھیں نا، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں۔ میری ذاتی رائے میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ توڑے اور اس کے بعد آپ اس کو الیکشن کروائیں۔ اچھا ٹھیک، پنجاب اسمبلی کے الیکشن کروائیں، خیبر پختونخوا بھی الیکشن کروائیں، اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور اس میں جو نقصان ہوگا یا جس کے لیے آپ، میرے خیال میں شاید حکومت اس معاملے میں کامیاب ہوگی، وہ یہ ہوگا کہ میں ایک بات نہیں کر رہا، ایک ہی بات نہیں کر رہا۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال، ایک بڑی اچھی سی بات آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ جو وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا، جس وقت ان کی حکومت نہیں ہوگی پنجاب کی،
اور ایک بالکل غیر جانبدار حکومت ہوگی اس پنجاب کے صوبے پہ، پھر جو اس کی انویسٹیگیشن ہوگی اس کیس کی، وہ دیکھنے کے قابل ہوگی. وہ آپ دیکھیں گے کہ کس قسم کے شواہد سامنے آئیں گے، کیا چیزیں اس میں آپ کے سامنے آئیں گی اور کیا حقائق آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. پھر آپ حیران ہوں گی کہ اس شخص کو آپ دیں گی حکومت، اچھا جس شخص کا مطلب میرے خیال میں شاید اس سچائی اس کے قریب سے پھٹک کے نہیں گئی. نہیں، تو اس لیے تو نہیں ہوگا یہ ایسا، اس کی ہر مرضی میں تو نہیں ہوگا ہر چیز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اچھی طرح سے اندازہ ظاہر ہے، آپ لوگ الیکشن کی سیاست کرتے ہیں، کہ اگر اس وقت فوری الیکشن ہو گئے تو عمران خان صاحب کی مقبولیت کا گراف اتنا زیادہ ہے کہ وہ بہت آرام سے سیٹیں نکالیں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ ایسی غلط فہمی کا شکار ہیں. بس آپ کو شاید میرے خیال میں اصل آپٹیمسٹک بہت سارے لوگ ہیں نا، آپ صرف حقائق نہیں دیکھ رہی. جنرل الیکشن ہوگا تو ایسا بالکل نہیں ہوگا. آپ دیکھتی جائیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، میں بھی سیاست کرتا ہوں، مجھے بھی پتا ہے، میں بھی روز حلقے میں جاتا ہوں، میں بھی اپنے حلقے کے دوستوں سے ملتا ہوں. تو ایسا بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک جنرلی ہے اس کا ایک ایسا ایک فالوورز ہیں جو بالکل جن کے دماغ بھی بند ہیں، جن کے دل بھی بند ہیں، جو سب کچھ سوچتے ہیں اور وہ صرف اپنے ذات تک سوچتے ہیں. نہ ان کو ملک کی پرواہ ہے، نہ ان کو ملک عوام کی پرواہ ہے. وہ ہے ایک ٹولہ ہے، وہ ٹولہ رہے گا اس کا. اچھا، وہ ٹولہ تو باہر نہیں آپ جا لوگ سکتا. بار بار کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے سیاست کو ریاست پر توجہ دی. میں ایک چھوٹی سی بریک لوں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو ظاہر ہے بطور حکومت اور سیاسی پارٹی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسمبلیاں بچانے کی پوری کوشش بھی ہے، تبھی یہ اتنے مشاورتی اجلاس بھی ہو رہے ہیں. بہرحال اس کا کیا آؤٹ کم ہوتا ہے یہ اس پہ تو بعد میں بات کی جائے گی. بٹ آفٹر دا بریک we're going to discuss something very important. ویلکم بیک. ان فوکس ہے شیخ روہیل اصغر صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ چودھری پرویز الہی صاحب ظاہر ہے آن ریکارڈ انہوں نے یہ کہا بھی کہ جنرل باجوہ کے خلاف جو تنقید کی عمران خان صاحب نے وہ ان کو بالکل پسند نہیں آئی، اور نیکسٹ ٹائم اگر ایسا ہوا تو وہ کھل کر پھر بولیں گے بھی. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو معاملات ہیں وہ ابھی عمران خان صاحب کے ساتھ طے ہونے کو ہیں یا ہو رہے ہیں، ظاہر ہے دے آر ان دا پروسیس. وہ تو انہوں نے کل رات ہی یہ بات کہہ دی تھی. کیا پاکستان مسلم لیگ نون بھی چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ دوبارہ بات کرنا چاہے گی؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک گزارش کروں، جس معاملے میں اگر پاکستان کا یا اس صوبے کی بہتری ہے تو میرے خیال میں کوئی سیاسی جماعت ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہیں کرتی سوائے ایک شخص کے، اور اس کا نام عمران ہے. ہٹ دھرمی نہیں ہونی چاہیے. اگر صوبہ بہتری کی طرف جاتا ہے، صوبے کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، ترقی ہوتی ہے، عوام کو کوئی بہتر سہولیات ملتی ہیں، تو میرے خیال میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی قدغن نہیں ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور جہاں تک پرویز الہی کا یہ تعلق ہے یہ بات کرنے کو کہ اس کے معاملات ابھی طے نہیں ہوئے، تو یہ خیر اس کی اپنی سوچ ہے. میں ایسے سوچتا ہوں کہ اس عمر میں بڑی مشکل سے حکومت ملی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ ایک دن بھی وہ اس کو ضائع کرے گا چھوڑ کے. اور جیسے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ زیادہ نہ ہو لیکن تھوڑا بہت تو اختلاف گھر کے اندر ہے، یہ بچوں میں ہو یا بڑوں میں ہو. حالانکہ ان کا فیملی جو تھی ایک بیانی پہچانی جاتی تھی. اب اس میں جو بات وہ کہہ رہا ہے اس کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے تھا. اس کو یہ بات کہتے ہوئے میرے خیال میں شاید اس کو پہلے سوچ لینا چاہیے تھا کہ اس شخص سے کوئی، اس کے شر سے کوئی نہیں بچ سکتا. وہ باجوہ صاحب میرے خیال میں شاید اس وقت تھوڑا سا وہ ان پہ پابندی ہے، وہ بات نہیں کر سکتے، اور ان کو کرنی بھی نہیں چاہیے. لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ جتنی محبت اور جتنی وفاداری یا جتنا ساتھ، تاریخ میں ایسا ساتھ نہیں ملتا کسی اس مقام پہ پہنچے ہوئے شخص نے کسی بھی حکومت کے ساتھ کیا ہو. اس کے بعد بھی اگر وہ باجوہ صاحب کو غلط کہہ رہے تو پھر باجوہ صاحب جانے، فیض صاحب جانے، مطلب جتنا فیض سے فیض پہنچا وہ بھی میرے میں آپ سب کی نظر میں، اور جتنا آپ لوگوں کو بھی، آپ لوگوں کے اوپر بھی تو الزام ہے نا کہ آپ لوگوں کو بھی فیض پہنچا باجوہ صاحب سے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا تھا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی کہا یہ ہائیبرڈ 2 ہے، اور عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہی ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں، میں گزارش کروں، میں تو اس کا حصہ تھا نا اس اسمبلی کا.
بات یہ ہے کہ ہم لوگ صرف سیاست کرتے ہیں، میجورٹی سیاست کرتی ہے اپنی عزت کے لیے، احترام کے لیے۔ یقین کیجئے کہ میں ان کے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں جن کو اتنی بدزبانی کرتا تھا، کوئی اتنے نالاں تھے اس سے کہ آپ سوچ نہیں سکتی۔ مطلب ہمارا ایک کلچر ہے نا یار، جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو اپنی اون پہ جیت کے آتے ہیں، وہ عزت کے متلاشی ہوتے ہیں نا۔ اگر آپ ان کی عزت نہیں کرو گے، آپ ان کے ساتھ بدتمیزی کرو گے، تو لا محالہ وہ ایک وقت آئے گا جب آپ کو اس کا سبق سکھائیں گے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضرور ہوا کہ اس کی اس بدزبانی سے، اس کے اس بیہیویئر سے وہ تنگ آ کے میرے خیال میں، شاید، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، میری کو باجوہ صاحب سے اتنی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، نہ میں ان کے ساتھ مشاورت میں تھا، مجھے لگتا ہے کہ اسی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا سیاست سے۔ اور جب آپ نے اپنے آپ کو الگ کر دیا اور جن لوگوں نے فیصلہ کرنا تھا انہوں نے انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کیا کہ یہ شخص سے اب جان چھڑانی چاہیے، تو ایسا میرے خیال میں ایسا قطعی نہیں ہے کہ باجوہ صاحب نے میاں شہباز شریف صاحب کی مدد کرنی شروع کر دی ہو، یا لوگوں کو پکڑ کے لا کے باجوہ صاحب نے یا باجوہ صاحب کی ٹیم نے شہباز شریف کے پاس بٹھا دیا۔ بالکل ایسا، میں آپ کو یہ بات حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اچھا شیخ صاحب، کیونکہ دیکھیں، میں آپ کو، یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ میرا ایک ایسا ایک سسٹم ہے وہاں پہ، میرے ہاں کراس دی بورڈ سب لوگ آتے ہیں، میری کسی کے ساتھ کوئی ٹھیک ہے شیخ صاحب، ذرا یہ آخر میں یہ بھی تو بتاتے جائیں نا کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ الیکشن کیمپین کو لیڈ کریں گے، ابھی ان کے آنے میں وقت ہے، اینڈ آئی تھنک آپ لوگ پوری کوشش کریں گے کہ ابھی اسمبلیوں کو کسی طرح سے بچا لیا جائے جب تک وہ واپس نہیں آ جاتے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں، میں اکثر و بیشتر یہ کہتا ہوں کہ جب ان کی اہلیہ موت کے منہ میں جا رہی تھی تو انہوں نے ان کو چھوڑ کے پاکستان آنے کو ترجیح دیا، اور ان کو پتہ تھا کہ وہ کسی مصیبت میں آئیں گے، مشکلات ہوں گی، لیکن وہ اپنے گھر تشریف لائے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کافی زیادہ مشکلات میں وہ گرفتار ہوئے، اور بیٹی بھی ساتھ ان کے وہ گرفتار ہوئی۔ اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہی ان کا معاملہ درست ہوگا وہ اس ملک میں ضرور آئیں گے، آ کے اپنی جماعت کی وہ سربراہی بھی کریں گے۔ اور دیکھیں نا، اس وقت تو ایک قدغن ہے نا ان کے اوپر، وہ نہیں کر سکتے، سربراہی نہیں کر سکتے۔ شیخ صاحب، اکتوبر میں الیکشن ہوں گے یا نہیں، بس یہ ہاں یا نہ میں بتا دیجئے۔ بالکل نہیں ہوں گے۔ اگلی اکتوبر میں ہوں تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن میرے خیال میں تو 1 سال اور ایکسٹینڈ ہونا چاہیے اسمبلی کو۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیوں کی مدت ایکسٹینڈ کی جائے گی؟ جی، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ اسی بات پہ وہ بے ہوش ہوگا نا سن کے۔ تھینک یو سو مچ۔ میں کوئی میں ایسی بات نہیں کر رہا جو آپ کے آئین میں نہ لکھی ہو۔ اسمبلیاں ایکسٹینڈ کرنے کے حوالے سے بھی باتیں جو اشارے کنائیوں میں کی گئی تھیں، یہ بھی آن دا کارڈز ہے۔ بہرحال اس وقت جو فرسٹ سٹیپ ہے وہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کے لیے یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے کی صورت میں، کے پی اسمبلی تحلیل ہونے کی صورت میں کیا لاہ عمل اختیار کیا جائے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ویلکم بیک۔ ان فوکس ہیں حسن مرتضیٰ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ حسن مرتضیٰ صاحب، کیا آپ لوگوں کی ڈیسیشن ہے، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی حد تک میں اس وقت بات کر رہی ہوں، کہ اگر اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں، جو کہ اب اعلان تو ہو ہی چکا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے، تو ایسی صورت میں کیا چیز سیف رہے گی؟ عدم اعتماد لانا یا پھر پنجاب اسمبلی کا الیکشن کرا دینا؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو ان چیزوں سے لینا دینا نہیں ہے کہ کس کی حکومت ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ ہم تو اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ پارلیمان کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے۔ دیکھیں، یہ اس ملک کے اندر رواج تھا کہ کوئی پارلیمنٹ 18 مہینے کی ہوتی تھی، کوئی 2 سال کی، کوئی 3 سال کی، اور اس کے بعد پارلیمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی تھی۔ پہلی پارلیمنٹ تھی پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 سے جب 13 کا اپنا سفر مکمل کیا، تو وہ پہلی پارلیمنٹ تھی جو
किसी भी आमिर की छड़ी के बगैर अपने 5 साल जिसने पूरे किए। चलें, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है ना कि ट्रांजिशन बहुत किसी किस्म स्मूथली का भी होना चाहिए, कोई मुद्दत पूरी होनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ मुद्दत पूरी होती नजर ये नहीं आ रही हमारी ना हसन मुर्तजा साहब। अब एक असेंबली तहलील होने को है। ये ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश नहीं है जी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उसका आइन तकाजा करता है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लियामान नहीं है, ये पाकिस्तान की पार्लियामान है। तो इसलिए हम चाहते हैं, जहां तक आपका कहना है या आपका सवाल है कि होती नजर नहीं आ रही, हमें नजर आ रही है कि ये इंशाअल्लाह ताला मुद्दत पूरी करेगी। अच्छा, हम खान साहब के ऐलान के बाद भी आज इस पोजीशन में है कि हम कह रहे हैं कि ये मुद्दत पूरी करेगी कैसे और कह रहे इंशाअल्लाह ताला हैं, ये जरा इलाबरेट करें ना नाजरीन के लिए। एक तरफ चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि उन्होंने समरी के ऊपर जो है वो दस्तखत भी कर दिए हैं तहलील करने की, राइट, मतलब उन्होंने दे दी है, इमरान खान साहब के हवाले कर दिए, इमरान खान साहब कहते हैं वो कर देंगे, तो अब पंजाब असेंबली आप कैसे बचाएंगे? देखिए, कहने और करने में बहुत फर्क है। आज परवेज इलाही साहब इस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है। आज परवेज इलाही साहब जो हैं उनका हुक्म चलता है। कल जब वो असेंबली तहलील करेंगे तो उसके बाद ना वो चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे, ना उनकी कोई सुनेगा ना मानेगा, ना उनके वो डेवलपमेंट वर्क्स होंगे, ना वो जो इजला बना रहे हैं, जो डिविजन्स बना रहे हैं, वो बिल्कुल फारिग हो जाएंगे। और आने वाले इलेक्शन में खान साहब जो हैं उनको सीट एडजस्टमेंट भी नहीं दे रहे। और उसके अलावा आप ये सारी चीजें एक साइड पे रख दें तो सबसे अहम चीज जो है वो ये है कि जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट आनी है वो लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन लीडर के एक मीनिंगफुल जो मुज़ाकरात हैं उनके नतीजे में आनी है। अगर कमेटी में भी जहाँ पे अपोजिशन और ट्रेजरी के बराबर मेंबरान होने हैं, अगर वो वहां पे भी नहीं कंसेंसस हो सकते तो फिर वो इलेक्शन कमीशन को जाएगी। और ये सारे सिनेरियो में कहीं भी खान साहब नजर नहीं आ रहे कि उनकी मर्जी का कोई केयर टेकर बन जाएगा। अच्छा, लेकिन ये सारी बातें, हसन मुर्तजा साहब कतई कलामी के लिए माफी चाहूंगी, जो आप बातें कह रहे हैं बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये सारी बातें काफ लीग को पता है। चौधरी परवेज इलाही कोई नए सियासतदान नहीं है, जीरक सियासतदान है, उन्होंने भी ये तमाम चीजें वेट की होंगी। ठीक है, वो नहीं चाहते थे तहलील करना असेंबली, लेकिन कल बैठे ना खान साहब के हमरा, अनाउंसमेंट के वक्त बैठे, यानी कि वो उनके साथ हैं। मैं भी परवेज इलाही साहब को जानता हूँ। अच्छा। और मैं उनकी तबीयत के मुताबिक ही आपको बता, ये असेंबली नहीं टूटेगी। अच्छा। खान साहब इस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है। खान साहब जो है वो ऐलान करें, पहले भी वो करते रहते हैं ऐलान। अच्छा, ये कौन सा तरीका है? 23 तक डेट दी है, ये डेट दी नहीं है, ली है तारीख, अपनी फेस सेविंग की तारीख ली है। अच्छा, ये उन्होंने कोई डेट नहीं दी कि वो उस दिन तोड़ देंगे। अच्छा, चले, आप क्योंकि जाहिर है आप पंजाब असेंबली के मेंबर हैं, सियासतदान हैं, आप चौधरी परवेज इलाही साहब की सियासत को अच्छी तरह समझते हैं। लेट्स सपोज वो असेंबली जाहिर है तोड़नी है, नहीं तोड़नी, क्या आपको लगता है वो बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे, या आप लोग सब मिलकर के इस मर्तबा उनको अपने साथ करने की फिर एक बार कोशिश करेंगे कि एक दुआए खैर हो जाए दोबारा? देखिए, सियासत कर रहे हैं, हम भी साथ करने की कोशिश करेंगे और वो खुद भी अपने बचने की कोशिश करेंगे। ये तो दोनों तरफ सारे सियासत कर रहे हैं ना जी। खान साहब भी जो असेंबली तोड़ रहे हैं उन्हें भी तो नजर आ रहे हैं ना कि मेरे पे केसेस भी बन सकते हैं, मेरी नाअहली भी मुमकिन है, तो मैं क्यों ना उससे पहले पहले इस गवर्नमेंट को खत्म करके मैं अपने आप को सेव करने की कोशिश करूं। इसमें कौन सी मुहिब्बुल वतनी है कि आज असेंबलियों में जब 5-6 महीने 7 महीने रहते हैं तो उनको तोड़कर ये कौन सी खुशनुदी हासिल करने जा रहे हैं? अगर इतना ही उन्हें गवर्नेंस बेहतर करने का होता तो 3.25 साल तक तो वो हुकूमत में रहे हैं, वो अपनी गवर्नेंस बेहतर कर लेते, वो मईशत बेहतर कर लेते। इस हुकूमत ने तो मैं समझता हूँ कि इतना कुछ बचाया है और इतना कुछ उन्होंने इस मुल्क के लिए किया है कि इतनी कलील मुद्दत में तो शायद ही कोई कर पाता। अच्छा, तो कितनी मुद्दत चाहिए फिर सही करने के लिए? देखिए, इस मुद्दत को आप शायद उसको तनकीद के जुमरे में कह रहे हो, मुझे लहजे से तो यही महसूस होता है, लेकिन ये मुद्दत कम अज कम की मुद्दत में ये सब चीजें ठीक नहीं हो सकती थी। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आगे जो दिन है वो रिलीफ नहीं है, अब रिलीफ ही मिलेगा। अच्छा, नहीं हसन मुर्तजा साहब, मेरा मतलब ये था क्योंकि ये बातें बड़ी की जा रही हैं बेशतर जमातें, क्योंकि इसमें इतनी सारी हैं इस मौजूदा हुकूमत में, कि असेंबलियों की जो मुद्दत है उसको भी
بڑھایا جا سکتا ہے ملک کے معاشی حالات دیکھ کر اور کانسٹیٹیوشن میں کیونکہ اس کی اجازت بھی ہے، تو کیا اس طرف جانے کی پوری تیاری کی جا رہی ہے؟ اس طرف بھی جایا جا سکتا ہے. آپ ان ساری چیزوں کو اگر پازیٹیو وے میں لیں تو محب وطن ہے، کوئی یہ نہیں ہے، اس طرف جایا جا سکتا ہے. اور پھر آپ پہ تو یہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر سارا دن ٹی وی پہ بیٹھ کے ٹاک شوز میں، جلسوں میں، میٹنگز میں، پریس کانفرنسز میں اگر ایک ہی بات کی جاتی رہے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، پاکستان تو دیوالیہ ہو گیا ہے، ان کے پاس تو پیسہ کوئی نہیں ہے، یہ تو جو ریزروز ہیں یہ ادھار کے پیسے ہیں، یہ خرچ نہیں کر سکتے، کی تھا نہیں، تو میرا خیال ہے وہ پاکستان کی خدمت نہیں ہے، اس سے پاکستان کی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی. تھینک یو سو مچ حسن مرتضیٰ صاحب، بہت بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر یہ کہتے ہیں کہ اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی پنجاب کی. کہتے ہیں چودھری پرویز الہی کی سیاست کو بھی وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور کہتے ہیں آنے تو دیجئے وہ دن، لیکن اسمبلی تحلیل وہ ہوتے نہیں دیکھ رہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں افتخار احمد صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. افتخار صاحب، اس پوری سچویشن کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ذرا تجزیہ کیجئے گا. آپ کو لگتا ہے کیونکہ ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پھر ہم دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی اسمبلی نہیں توڑیں گے جب وہ وقت پہنچے گا، یعنی جو جمعے کا انہوں نے اعلان کیا ہے؟ دیکھیں، راؤنڈ 1 میں تو پرویز الہی کے آج کی جو پریس سے بات ہے وہ راؤنڈ 1 تو وہ جیت گئے ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور مطالبہ بھی کیا ہے کہ اگر بات کرنی ہے تو 3 افراد پہ مشتمل کمیٹی ان سے بات کرے آ کے اب کہ فیوچر کیا طے کرنا ہے. تو راؤنڈ 1 تو وہ جیت گئے ہیں، اور اب جو مطالبہ ان کا ہے اس مطالبے میں دیکھیں وہ کیا مانگتے ہیں، کتنی سیٹیں مانگتے ہیں، کس قسم کے ایڈجسٹمنٹ چاہتے ہیں. اس کے بارے میں ابھی کوئی کلیئرٹی نہیں مل رہی ہمیں، اور ان کے بات کو سمجھنے میں کچھ وقت لگے گا. شاید وہ کوئی بارگین کرنا چاہ رہے ہیں فار دا فیوچر الیکشنز. تو دیکھیے جمعے کو اسمبلی ٹوٹتی ہے یا نہیں ٹوٹتی، پر راؤنڈ 1 وہ واضح طور پہ جیتے ہیں. اور بنیاد انہوں نے بنائی ہے باجوہ صاحب کے حوالے سے کہ باجوہ صاحب کی جو ہے ان پہ احسانات ہیں، اور پی ٹی آئی پر بھی، ان پہ ذاتی بھی، یہ ان کی بنیاد ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کل میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں کھڑا ہو کے اختلاف کروں، لیکن وہ مناسب نہیں سمجھا انہوں نے. پی ڈی ایم کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ وہ بھی رابطہ کریں گے؟ بہت ویک ہے، بہت کمزور ہے، بہت ان افیکٹو ہے. نظر ہی نہیں آتی کہ وہ کوئی اتنی ساری سیاسی جماعتوں کا کوئی ایک گروپ ہے. کہیں نظر نہیں آتا، کسی ایشو پہ نظر نہیں آتا، کسی معاملے میں نظر نہیں آتا. کم از کم میری تو یہی آبزرویشن ہے ان کے بارے میں. آئی ڈونٹ نو وہ کدھر ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. بھئی آج تو بڑے اہم اجلاس کی صدارت بھی ہو رہی ہے، مشاورت بھی ہو رہی ہے، شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. بہت سارے اجلاسوں میں اجلاس ہوتے ہیں، مشاورتیں بہت ہوتی ہیں. ابھی تو بال بچے ہیں ریکو ڈک کے معاملے میں، اور بھلا ہو کہ بلوچ قیادت کا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا اس معاملے کو زیادہ طول دینا، لیکن معاملہ تو بہت خراب ہو گیا تھا. صحیح، بہت ان کی 18ویں ترمیم ایٹ اسٹیک تھی جی. تو وہ تو انہوں نے پولیٹیکلی حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی ہارش ڈیسیژن نہیں کیا، کیونکہ ان کو گارنٹی دی گئی ہے کہ ان کی جو مطالبات ہیں وہ تسلیم کر لیے جائیں گے. صحیح، بہت بہت شکریہ افتخار احمد صاحب. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ حمداللہ صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. حافظ حمداللہ صاحب، یہ جو اعلان کیا گیا ہے تحلیل کرنے کا اسمبلیاں، پی ڈی ایم کیا سمجھتی ہے، یا خصوصاً آپ کی جماعت کیا سمجھتی ہے؟ الیکشن کرا دینے چاہیے پنجاب اور کے پی اسمبلی کے جب وہ تحلیل ہوں، یا ہر صورت اسے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو ناجیہ بی بی، بنیادی طور پر تو عمران خان اور ان کی پارٹی ایک غیر جمہوری اور غیر سیاسی پارٹی ہے، اور عمران خان ایک غیر سیاسی اور غیر جمہوری شخص.
اور اسمبلیوں کی تحلیل یہ بھی غیر جمہوری عمل ہے. ٹھیک ہے آئینی ہے لیکن غیر جمہوری عمل ہے. اگر یہ اسمبلیوں کی تحلیل یہ ایک ایسی بنیادی مقصد کے لیے ہوتا جس سے ملک کی معیشت مضبوط ہو جاتی یا ملک میں سیاسی استحکام پیدا ہو جاتا پھر تو ٹھیک. لیکن اس سے اور سیاسی عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام پیدا ہوگا. اچھا لامحالہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عمران خان اس غیر جمہوری اور غیر سیاسی رویے کی وجہ سے انتہا پسندانہ اور فاشسٹ رویے کی وجہ سے یہ ایک غیر جمہوری عمل اور یہ تسلسل ہے اس عمل کا جو انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا پی ٹی وی سینٹر پہ حملہ کیا. انہوں نے اسلام آباد پر ایک بار نہیں 2 بار 3 بار انہوں نے دعویٰ بولا. انہوں نے غیر جمہوری اپنی حکومت میں غیر آئینی کام کیا. ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے آئین شکنی کی بددیانت ہو کہ انہوں نے جج کے خلاف ریفرنس بھجوایا. ایک لمبی فہرست ہے ان کی غیر آئینی اقدامات اور غیر جمہوری رویوں کا. لہذا اسمبلی تحلیل کرنا یہ بھی ایک غیر جمہوری رویہ ہے اور اس ماضی کا ایک تسلسل ہے. دوسری بات یہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی تحلیل ہو تو تحلیل کرنے کا فوراً اعلان کرتے. ایک وزیر اعلیٰ دائیں بیٹھے ہیں دوسرا بائیں بیٹھے ہیں تو سمری دکھاتے کہ یہ دستخط ہو چکے تو کیوں نہیں کیا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ اب بھی اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے. یہ اسمبلی تحلیل یہ سیاسی انتشار چاہتے ہیں ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں. فرض کرے اگر وہ تحلیل کرتے تحلیل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. ہم صرف اسی صوبے میں الیکشن کریں گے جو صوبہ تحلیل ہوگا وہ کے پی کے ہو یا پنجاب ہو. اچھا پورے ملک میں الیکشن نہیں ہوگا صرف انہیں 2 صوبوں میں الیکشن ہوگا. اور اگر قومی اسمبلی میں وہ آ کر جس طرح سے وہ تصدیق کرنے کے لیے اب آئیں گے استعفوں کے لیے اس کے بعد قومی اسمبلی میں کیا کیا جائے گا؟ قومی اسمبلی برقرار رہے گی. استعفے دینے کے بعد بھی اگر وہ استعفے آ کر تصدیق کر دیتے ہیں تو بالکل اسی جہاں نشستیں خالی ہوں گی وہاں ہم الیکشن کریں گے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب خود اس بارے کہہ چکے ہیں کہ ریلیف نہیں ہے عوام کو, مہنگائی ہے اور اس کو جو ہے وہ جلد سے جلد حل ہونا چاہیے. تب بھی آپ لوگ نہیں چاہتے کہ الیکشن کی طرف جائیں تاکہ پھر 5 سال کی حکومت آئے, معاشی استحکام لا سکے, لانگ ٹرم پالیسیز ڈیولپ کر سکے؟ مجھے یہ بتائیے ناجیہ کیا الیکشن کرنے سے سیاسی استحکام آئے گا؟ الیکشن استحکام آئے گا؟ سیاسی استحکام تو آ ہی جائے گا نا. آپ کا آدھا ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. الیکشن کمیشن اور ادارہ شماریات خانہ شماری اور مردم شماری کرنے والے جو ادارہ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں نہیں کر سکتا خانہ شماری مردم شماری. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ خانہ شماری مردم شماری حلقہ بندیاں ضروری ہے. ٹھیک ہے تو پھر آپ الیکشن کیسے کریں گے, کس طرح کریں گے کہ ایک طرف سیلاب ہے, ایک طرف آئینی قدغنے ہیں اور تیسری طرف آپ کی معاشی بدحالی ہے, کمزوری ہے. تو یہ شخص تلا ہوا ہے اس بات پر کہ یہ ملک اور غیر مستحکم ہو سیاسی طور پر. لیکن ایک بات تو آپ کو ماننی ہوگی, آپ لوگ پہلے یہ کہتے تھے کہ بھائی کیوں لانگ مارچ کر رہے ہیں الیکشن کے لیے, کیوں پریشر ڈال رہے ہیں, اسمبلیاں توڑیں جو کے پی کی اور پنجاب کی ہیں اور کروا لیں الیکشن. پھر اب جب یہ بھی ہو گیا تو بھی آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیوں 6 دن کے لیے 6 دن کے بعد کی تاریخ دی, اور اس سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ معاشی استحکام نہیں آئے گا بلکہ سیاسی عدم استحکام جاری رہے گا. ٹھیک ہے اگر وہ توڑتے ہیں نا تو تحلیل کرنے پہ تلا ہوا ہے, بسم اللہ کریں. 23 دسمبر جمعے کا دن دیکھتے ہیں وہ کیسے تحلیل کریں گے. تحلیل کر لیں, ہم الیکشن کریں. صحیح, یعنی خیبر پختونخوا میں آپ لوگ خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی میں ہم الیکشن کریں گے. سندھ میں الیکشن نہیں ہوگا, بلوچستان میں نہیں ہوگا. جہاں قومی اسمبلی کی نشستیں فل ہے وہاں الیکشن نہیں ہوگا. جو خالی ہوگا وہاں ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ الیکشن کریں. مولانا صاحب ایک جگہ کہہ چکے ہیں کہ اسمبلیوں یعنی استحکام کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسمبلیوں کو آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے, یعنی انہوں نے اشارے کنائیوں میں یہ بات کہی تھی. تو کیا یہ بھی یہ کوئی غیر آئینی بات مولانا نے کی؟ مولانا نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جب ملک معاشی طور پر اور سیاسی طور پر تزلزل کا شکار ہو اور متحمل نہیں ہو سکتا الیکشن کا, کہ پھر کیونکہ معیشت کی کمزوری کی وجہ سے یا دیگر ناگفتبے حالات ہوں تو اس کے نتیجے میں پارلیمنٹ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ الیکشن 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیں, 1 سال کے بعد الیکشن ہو, مؤخر کر دیں اس کو.
اس میں کوئی قباحت نہیں. اس کا مطلب عمران خان صاحب صحیح ریڈ کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے, وہ الیکشن کرانا ہی نہیں چاہتی. نہیں, ہم الیکشن سے بھاگ نہیں رہے ہیں. جب ہم الیکشن چاہتے تھے, یہ حکومت میں تھے, تو اس وقت الیکشن کرنے کے موڈ میں کیوں نہیں تھے؟ ابھی کیوں الیکشن کرنے کے موڈ میں ہیں؟ کیونکہ اس کو ملک کا فکر نہیں ہے, ریاست کا, کرسی کی ہوس ہے, اقتدار کی ہوس ہے. چلیں, آپ کو یہ لگتا ہے, لیکن معاشی استحکام جو ہے وہ اس وقت ذمہ داری بھی پی ڈی ایم کی حکومت کی ہے, جو اب تک 7-8 ماہ میں وہ استحکام نہیں لا سکی, وہ ریلیف نہیں دی کہ جس کا کہ کہا جا رہا تھا کہ ان کے آتے ہی یہ تمام چیزیں بہتر ہو جائیں گی. بہرحال بے حد شکریہ فار پارٹیسپیٹنگ. آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.